لندن میں نواز شریف کے مہمان خاص آخر کون؟ راز سے پردہ اٹھ نہ سکا، ٹوپی سے چہرہ چھپانے والے شخص کے لیے خاص پروٹوکول۔ شہباز شریف اور اسحاق ڈار پراسرار شخصیت کو گاڑی میں بٹھا کر لائے، نواز شریف سے ملاقات کرائی اور عقبی دروازے سے روانہ کر دیا۔ ترجمان نون لیگ نے پراسرار شخصیت کو شریف برادران کا ذاتی دوست قرار دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ میاں والی، شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ 5000 ایکڑ رقبے پر 3 ارب درخت لگائے جائیں گے۔ سرسبز و شاداب پاکستان مشن کے تحت چھانگا مانگا سے بھی بڑا جنگل بنے گا۔ عمران خان نجی یونیورسٹی کے کانوکیشن میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بھی ساتھ موجود۔ عمران خان کے استقبال کے لیے میاں والی انتظامیہ کا انوکھا اقدام، سٹیج، پارکنگ اور ہیلی پیڈ کے لیے درختوں اور پودوں کو کاٹ دیا گیا۔ شجرکاری مہم کے تحت پہلے سے لگائے گئے درجنوں پودے بھی ملیا میٹ۔ ادھر مظفر گڑھ کی انتظامیہ نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو ماموں بنا دیا۔ گزشتہ روز عمران خان اور عثمان بزدار کے دورے کے لیے پودے لگائے، ان کے جاتے ہی میونسپل کارپوریشن کے اہلکار پودے واپس لے گئے۔ پاکستان سپر لیگ کے سپر مقابلے کراچی میں آج بھی گھمسان کا رن پڑے گا۔ نیشنل سٹیڈیم میں کراچی کے کنگز اور کوئٹہ کے گلیڈیٹرز آمنے سامنے ہوں گے۔ میچ شروع ہونے میں صرف 2 گھنٹے باقی۔ کنگز کو ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج حاصل، ٹکٹ تھامے شائقین شٹل سروس کے ذریعے سٹیڈیم پہنچنے لگے۔ کرکٹ لور سنڈے کو ڈبل فن ڈے بنانے کے لیے پرجوش۔ PSL کا دھوم دھڑکا آج لگے گا لاہور میں بھی تڑکا۔ قذافی سٹیڈیم میں شام 7 بجے لگے گا میدان۔ مد مقابل ہوں گے لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے جوان۔ بچے بڑے خواتین سبھی کے سر پر کرکٹ کا بخار سوار۔ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ دلوں کی دھڑکنیں بھی تیز۔ لاہوریوں کا قلندرز کو پہلی شکست بھول کر نئے جذبے سے میدان میں اترنے کا مشورہ۔ قصور کی سڑکیں یا گندے پانی کا جوہر، میونسپل کارپوریشن قصور نے نااہلی کی انتہا کر دی۔ علاقہ مین بازار کوٹ عثمان میں سیوریج کا گندا پانی سڑک، گلیوں اور گھروں میں داخل۔ راستہ بند ہونے سے نمازیوں کا مسجد تک جانا بھی دشوار ہو گیا۔ مارکیٹس بند ہونے سے تاجروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں CNG اسٹیشنز 12 گھنٹے کے لیے کھل گئے، شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے۔ CNG اسٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ سوئی صدن کے مطابق آئندہ کا شیڈیول گیس پریشر کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر بتایا جائے گا۔ بولیویا کے تاریخی شہر اورورو میں صدیوں پرانے کارنیول کی رنگینیاں، خوبصورت لباس میں ملبوس ڈانسرز نے سما باندھ دیا۔ چمکدار لباس، ماسک اور ٹوپیاں پہنے ڈانسرز ہر سال صدیوں پرانے کارنیول میں حصہ لیتے ہیں۔ اور جاندار اداکاری اور ڈائیلاگ ڈیلیوری کی وجہ سے الگ پہچان رکھنے والے فاروق ضمیر کو مداحوں سے بچھڑے 3 سال ہو گئے۔ فاروق ضمیر کا شمار PTV کے بانی فنکاروں میں ہوتا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سارے پاکستان کے اسکولوں میں ایک سبجیکٹ رکھا جائے، باقاعدہ بچوں کو پڑھایا جائے کہ اس ملک کے مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں شجرکاری کریں۔ جو جنگل انگریز چھوڑ کے گیا تھا، انگریز کا تو یہ ملک نہیں تھا، لیکن جو جنگل انگریز چھوڑ کے گیا تھا، مجھے آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جنگل ہم تباہ کر چکے ہیں۔ کندیاں یہ انگریز نے بنایا تھا، اور کندیاں تقریباً 20,000 ایکڑ کے اوپر جنگل بنایا، چھوڑ کے گیا وہ، جس میں تقریباً 10,000 ایکڑ پہ درخت اگے ہوئے تھے۔ اور آج آپ یہ کندیا میں دیکھیں، یہ جو میں جب
بچپن میں میاں والی آیا کرتا تھا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ بڑا جنگل تھا کندیا میں، اور آج ہیلی کاپٹر سے میں نے اوپر سے دیکھا ہے، درخت ہی نہیں نظر آتے، جنگل میں درخت نہیں ہیں، یعنی سارا جنگل تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور یہ ہمارے پاکستان کی عوام کو اس کی اہمیت ہی نہیں پتا کہ کیوں جنگل اتنے ضروری ہیں۔ نوجوانوں میں سے آپ کو خاص طور پہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، یاد رکھیں یہ آپ کے مستقبل کے لیے اتنا ضروری ہے، کیونکہ آگے اگر اس ملک میں ہم نے جس طرح پہلے جنگل تباہ کیے ہیں، ہم نے اسی طرح جنگل تباہ کیے، یہ موسم میں تبدیلی آپ کا مستقبل تباہ کر دے گی۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم اپنے اسکول کے بچوں کو پڑھانا شروع کریں گے کہ یہ شجر کاری اس ملک کے لیے کیوں اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ ملک دیا ہے، اس ملک میں جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ آپ میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ اللہ نے پاکستان میں 12 موسم دیے ہیں؟ 12 موسم ہیں پاکستان میں۔ کتنے دنیا میں ملک میں 12 موسم ہیں؟ ہر قسم کی چیز، ہر قسم کا پھل پاکستان میں اگ سکتا ہے، اور اللہ نے جو ہمیں دریا دیے ہیں، ان کے پانی کا ہم صحیح استعمال کر لیں، یہ پاکستان دنیا کو اناج دے سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی گندم مہنگی ہو گئی، کبھی سبزیاں مہنگی ہو گئی، کبھی چینی مہنگی ہو گئی۔ اس ملک میں تو کبھی مہنگی ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ جو زمین دی ہے، جو اللہ نے پانی دیا ہے، جو موسم دیا ہے، ہم تو دنیا کو یہ چیزیں بیچ سکتے ہیں۔ یہاں تو کبھی کسی چیز کی کمی ہونی نہیں چاہیے۔ ہماری غلطی ہے، ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث ہے کہ درخت اگاؤ۔ دنیا کا جو سب سے عظیم انسان تھا، کسی وجہ سے وہ کہتا تھا درخت اگاؤ، اور وہ مسلمان جو ریگستان میں بسے، وہ جب اسپین میں گئے، جب انہوں نے اسپین فتح کیا، تو آج بھی جا کے دیکھیں اسپین میں باغات جو مسلمانوں نے ریگستان سے جا کے اسپین میں اگائے، جدھر انہوں نے دیکھا کہ موسم ہماری طرح کا موسم تھا، اسپین میں وہ موسم ہے تقریباً جو پاکستان میں ہے، وہاں باغات دیکھیں، جنگلات دیکھیں، یہ مسلمانوں نے اگائے تھے، کیونکہ اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور وہ جو بھی کہتے تھے وہ ہماری بہتری کے لیے تھا۔ اور پھر سے میں کہتا ہوں، میں تقریباً میری اتنی عمر ہے جتنی پاکستان، 5 سال چھوٹا ہوں پاکستان سے، اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا پاکستان میں ہم نے اپنے جنگلات تباہ کرتے ہوئے۔ بچپن میں نے چھانگا مانگا دیکھا، بڑے بڑے درخت تھے۔ چھانگا مانگا میں اب بڑے درخت ہی نہیں، کتنے رہ گئے ہیں، لوگوں نے قبضے کر لیے زمینوں پہ۔ اور یہ میں وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو، سبطین خان آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو وہ مجرم ہیں جنہوں نے ہمارے جنگلات کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو مجرموں کی طرح دیکھیں، 5 لاکھ فائن ہی نہ کریں، ان کو جیلوں میں ڈالیں، کیونکہ یہ جرم ہے اس قوم کے خلاف، ہمارے بچوں کے خلاف، بچوں کے مستقبل کے خلاف۔ اور یہ جو کندیاں کا جنگل ہم اب آباد کرنے لگے ہیں، اس میں جو اب ہم شجر کاری شروع کر دی ہے،
میں کندیاں کے لوگوں اور نوجوانوں آپ کو خاص طور پہ کہتا ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری اب اپنے جنگل کا دھیان رکھنا ہے۔